چوتھا سپارہ ہے، آیت نمبر 92 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ کل الطعام، سب کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل، حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جو حرام کیا اسرائیل نے اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، قل فاتوا بالتوراۃ، آپ کہہ دو کہ تم تورات لے آؤ، فتلوہا، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، جس نے جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ پر، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہی بڑے ظالم ہیں، بڑے ناانصاف ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دو سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم تابع ہو جاؤ ابراہیم کے دین کے، جو ایک ہی کا ہو رہا تھا، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والے۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں، ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مناسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کو تھی جو ان کے ساتھ تھے، وہذا النبی، اور اس نبی کو مناسبت ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو مناسبت ہے، یعنی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، اور اس کے بعد جو اہل ایمان ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ تو اس پر جو ہے اہل کتاب نے سوال کیا کہ اگر یہ نبی اور ایمان والے ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں تو یہ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ کیوں پیتے ہیں، حالانکہ ان کے پوتے اسرائیل نہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے نہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ تو اگر یہ نبی ان کے قریب ہیں، ان کے خاندان کے قریب ہیں، تو انہیں بھی یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ سوال کیا ان لوگوں نے، یہودیوں نے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جو حرام کر لی تھی اسرائیل نے اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، اور یعقوب کے آگے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ تفاسیر میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ایک تکلیف تھی، تو انہوں نے منت مانی کہ اگر یہ میری تکلیف ٹھیک ہو جائے تو میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا۔ تو پہلی جو شریعتیں تھیں اس میں لوگوں کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام یا حلال کر سکتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ چھوڑ دیا، اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹنی کا دودھ پینا، ان کی اولاد نے بھی چھوڑ دی۔ پھر چلتے چلتے یہ آگے تک جو ہے سلسلہ چلتا رہا،
تو انہوں نے کہا یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے کہ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہونے کے دعوے دار ہو تو اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو، اونٹنی کا دودھ کیوں پیتے ہو؟ وہ یہ تو نہیں کرتے تھے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری شریعت کے اندر کسی چیز کو حرام کرنا، حلال کرنا، اس کا اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے تم پر تمہاری قسموں سے حلال ہونا، یعنی اگر تم کوئی قسم کھا لیتے ہو حلال کو حرام کرنے کی یا حرام کو حلال کرنے کی، تو اس قسم کو توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کر دو۔ یہ بات اللہ نے تمہارے لیے کیا کی ہے؟ حلال کی ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، فرض کیا ہے تمہاری قسموں سے حلال ہونا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور اس سے حلال ہو گئے۔ اچھا، اب قسم کا کفارہ بھی سمجھ لے کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر قسم کے جو کفارے بیان کیے گئے ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون۔ نمبر 1، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 ٹائم، او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ فمن لم یجد، جو ان تینوں میں سے کوئی صورت نہیں پاتا، فصیام 3 ایام، وہ 3 روزے رکھے۔ تو قسم توڑنے کے کفارے کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور کھانا کتنے ٹائم کھلانا ہے؟ 2 ٹائم۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانے درجے کا تم جو گھر میں کھاتے ہو، یعنی بہت اعلیٰ درجے کا بھی نہیں اور بہت جو ہے نا نیچے درجے کا بھی نہیں، درمیانے درجے کا کھانا 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھلانا ہے۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے، او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، ایک غلام کو آزاد کرنا۔ آگے فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو آدمی کھانا نہیں کھلا سکتا یا کپڑا نہیں دے سکتا یا وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، وہ پھر 3 روزے رکھے، اور یہ 3 روزے مسلسل ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو 3 روزے ہیں نا، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، یہ اس کے بعد ہے جس کے پاس یہ طاقت نہیں۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھے، ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں تھے، کھانا نہیں کھلا سکتا تھا، کپڑے نہیں پہنا سکتا تھا، غلام آزاد نہیں کر سکتا تھا، تو اب اس نے کیا کیا؟ روزے رکھنے شروع کیے۔ ابھی 2 روزے رکھے تھے اس نے، اور تیسرا رکھا ہوا تھا یا رکھنا تھا، تو اس کے پاس پیسے آ گئے۔ کیا آ گئے؟ اس کے پاس پیسے آ گئے۔ اب وہ روزے سے کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ اب جو روزے رکھے ہیں یہ اس کے نفل ہو جائیں گے، اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر 3 روزے پورے ہو چکے تھے، اس کے بعد پیسے آئے، اب یہ اس کا کفارہ ادا ہو چکا ہے۔ لیکن اگر 3 روزوں کے درمیان میں اس کے بعد پیسے آ گئے کھانا کھلانے کے یا کپڑے پہنانے کے یا غلام آزاد کرنے کے، تو اب روزے اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ سمجھا رہی بھائی؟ دین کا شعیب ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ پتر پھرتا ہے نا تو برانت روڈ، ہر بندے کو ڈالر کی پڑی ہوئی ہے، ریالوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اور ادھر قرآن کی طرف بھی آ جاؤ۔ 18 سال ہو گئے، ابھی تک جو ہے نا ساری مسجد کو بیٹھنا چاہیے۔ بیٹھنے والے کتنے؟ دعوت دیا کریں گے کہ نہیں؟
بھائی صدر کو لے کے آئے، عوام کو لے کے آئے، صدر صاحب بھی ٹھنڈے ہمارے، کیا کرے بندہ، دعوت دیں گے بھائی۔ تو یاد رکھیں بھائی، قسم کے کفارے کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 2 بھائی، یاد رہے بھائی، یہ جو کفارہ ادا کرے گا یہ قسم کے توڑنے کے بعد ادا کرے گا، یعنی پہلے قسم توڑ دے پھر کفارہ ہوگا، سمجھے بھائی۔ اور یاد رکھے بھائی، ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھے، جہاں شرط پائی جاتی ہے وہاں مشروط پایا جاتا ہے، جہاں شرط نہیں آئے گی وہاں مشروط نہیں آئے گا۔ خدا نہ خاصا کسی نے بیوی کو کہہ دیا کہ اگر تو گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق، اب وہ گھر سے باہر نکلی تو کیا ہو جائے گی، کیونکہ شرط پائی گئی نا، لیکن جب تک وہ گھر کے اندر رہے گی طلاق ہوگی۔ شرط پائی جائے گی مشروط پایا جائے گا، شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ قسم ٹوٹے گی تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اگر قسم نہیں توڑی تو ابھی کفارہ اس میں واجب نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ تو کفارہ کب آتا ہے؟ قسم کے توڑنے کے بعد۔ اور کتنی صورتیں کفارہ کی؟ 4۔ تو فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جس کو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے اپنی ذات پر۔ یہاں اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ یاد رکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ سینکڑوں سال پہلے کا ہے، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ تورات تو نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، تورات تو کس پہ نازل ہوئی؟ اور یعقوب علیہ السلام تو اس سے سینکڑوں سال پہلے گزرے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے نا، اللہ نے فرمایا اس قوم کو لے کے نکلو اب، تو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے رستے بنا دیے بعد میں۔ اب جب یہ بنی اسرائیل مصر سے نکلے ہیں، اصل میں جو اسرائیلی ہیں یہ مصر کے رہنے والے نہیں تھے، یہ فلسطین سے آئے تھے، اور فلسطین سے بھی پہلے کہاں سے آئے تھے؟ عراق سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل وطن ہے وہ بابل عراق میں ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب لے کر نکلے ہیں تو رستہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کدھر سے جائیں، اب بڑی پریشانی ہوگی، کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے جو قوم کے بڑے تھے نا، بڑے بڑے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب فوت ہوئے تھے نا تو انہوں نے کہا تھا کہ تم جب یہاں سے جاؤ نا مصر سے، کبھی تمہیں مصر چھوڑنا پڑے نا تو میری لاش کو ساتھ لے کے جانا، میری لاش کو یہاں چھوڑ کے نہ جانا۔ اب ان کو بھی دفن ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے تھے۔ اس واقعے کی جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت کی ایک صحابی نے، وہ دیہاتی تھا، آپ علیہ السلام خوش ہو گئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بولو کیا چاہتے ہو، جو میں مانگوں گا تمہارے لیے اللہ تمہیں دے دے گا، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بکریاں ہوں دودھ کے لیے، اس طرح کی گوڑ جو ہے نا وہ اونٹ بکریاں مانگی، جانور۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آجزتا ان تکون مثل عجوز بنی اسرائیل، وہ تو اتنا بھی نہیں مانگ سکا جتنا بنی اسرائیل کی بڑھیا نے مانگا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا واقعہ ہے؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نکلے نا مصر سے نکلنے کے لیے تو رستہ نہیں سمجھ آ رہا تھا، تو ان کے بڑے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وفات سے پہلے کہا تھا کہ میری لاش کو اپنے ساتھ لے کے جانا، تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہمیں راستہ نہیں سمجھ آ رہا، تو آپ ان کی لاش نکال لیں ساتھ لے جائیں تو ہمارے لیے امید ہے راستہ روشن ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، بتاؤ ان کا جسم کہاں؟ کہنے لگے جی یہ تو صرف یہاں ایک بڑھیا ہے اس کو پتا اور کسی کو نہیں پتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو بڑھیا کو بلاؤ، بڑھیا سے بات کی، کہنے لگی جی میں تو ایک شرط پہ بتاؤں گا۔ دیکھا قوم کی جان پہ بنی ہے تو شرطیں لگا رہی ہے۔ کہنے لگی دیکھو میں نے تو بتانا ایک شرط پر، بارہ کھاتا ٹھیک ہے نہیں تو ٹھیک ہے گھومتے رہو۔ کہا اچھا بتا۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ میرا اور موسیٰ کا جنت میں ساتھ ہو، جنت میں میں اور موسیٰ علیہ السلام کٹھے ہوں۔ اب جو ہے نا یہ مقصد اتنا نازک وقت اور وہ یہ شرطیں لگا رہی۔
تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات تھوڑی سی ناگوار گزری، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جیسے یہ کہتی ہے نا ویسے ہی مان لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے اس بڑھیا نے بتایا کہ یہاں کو پانی کی جگہ تھی، اس سے کھدائی کی تو یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک نکلا، تو پھر ان کے لیے رستہ ایسے دن کی طرح روشن ہو گیا، سمجھے بھائی؟ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام تورات کے نازل ہونے سے سینکڑوں سال پہلے گزرے، تو تورات میں پھر تم ان کا حوالہ کیسے دے سکتے ہو؟ اس وقت تو تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی، اس وقت تو تورات تم غلط حوالے دے رہے ہو۔ ایک دفعہ خیبر کے اندر جو ہے یہود کے ایک آدمی نے زنا کر لیا، یہودی تھا، ایک عورت نے مرد نے زنا کیا، اور وہ بڑے مالدار تھے، پیسے والے تھے۔ اب وہ آئے اپنے بڑوں کے پاس کہ ہم سے یہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تورات میں تو سزا یہ ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے ختم کیا جائے، سنگسار کیا جائے۔ تو ایسا کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نرمی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ اب یہ لوگ مدینہ میں آ گئے حضور علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ہوا ہماری قوم میں، تو آپ ان کے لیے جو سزا ہے وہ دے دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری تورات میں کیا سزا ہے؟ تو مجبوراً وہ تورات لے کے آئے۔ اب ان کا جو پادری تھا وہ تورات پڑھنے لگا، اور جہاں پہ وہ سزا لکھی تھی نا وہاں پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا، اس کو پڑھا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ وہ جگہ ہی نہیں پڑھ رہا جہاں پہ زانی کی سزا لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ پھر جب دیکھا تو وہاں یہی لکھا تھا کہ شادی شدہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کو سنگسار کیا جائے، اس کو کیا کیا جائے؟ پتھر مار کے اسے ختم کر دیا جائے۔ پھر ان دونوں کو یعنی اس یہودی مرد کو اور یہودی عورت کو سنگسار کیا گیا۔ باقی انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات، اللہم احینا ما کانت الحیات خیر لنا وتوفنا اذا کانت الوفات خیر لنا۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آج کل ڈینگی بہت پھیل رہا ہے بھائی، گھر گھر میں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے تمام وبائی بیماریوں سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ہماری مجلس کو ان کے لیے صالح ثواب کا ذریعہ بنا، ان کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے جوار رحمت میں ٹھکانہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اجمعین برحمتک یا